نئے سال کی آمد پر امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ کیا معاذ اللہ جیسے آج کے مسلمان نوجوان نے نئے سال کی آمد پر جو رویہ اور طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، کیا یہ طرز عمل اور یہ رویہ صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا ہوتا تھا؟ یقیناً ایسا رویہ اور اس طرح کا طرز عمل یہود و نصارہ کا ہے، انہی کی مشابہت ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب نیا چاند طلوع ہوتا یا نیا سال شروع ہوتا، وہ شمسی سال ہو، قمری سال ہو، شمسی مہینہ ہو، قمری مہینہ ہو، فرمایا جب بھی نیا سال اور نیا چاند شروع ہوتا تو صحابہ کرام یہی دعا کیا کرتے تھے۔ گویا یہ جو دعا ہے، میں کہتا ہوں نئے سال کا استقبال اس دعا سے کرنا، یہی شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ ایسے نئے سال کا استقبال کرو، نئے سال کو خوش آمدید کہو، اس دعا سے کہو اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس کا مفہوم یہی ہے، یا اللہ یہ جو نیا سال آنے والا ہے، یہ نیا سال ہمارے لیے امن و امان لے کے آئے، یہ نیا سال امن کا پیغام لے کے آئے، نیا سال سکون اور اطمینان کا پیغام لے کے آئے، اور یہ نیا سال ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بنے اور ہمارے لیے امن اور سکون والا بنے۔ ورضوان من الرحمن، یا اللہ اس نئے سال کو اپنی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دینا، وجوار من الشیطان، شیطان سے بچنے کا ذریعہ بنا دینا، یہ شیطان سے ہم بچیں اور یا اللہ تیری رضا حاصل کریں، ہمیں اس سال میں یا اللہ یہ نعمت عطا فرما دینا۔ کتنی بہترین دعا ہے اور کتنا بہترین استقبال ہے نئے سال کا۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان۔ یاد رکھیں ایمان اور امن، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان کی سلامتی اور ایمان کا تحفظ امن کے ساتھ لازمی ہے۔ خدا نخواستہ بے امنی ہو، بے سکونی ہو اور چاروں طرف بد امنی کا عالم ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے امن، سکون، اطمینان۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، نوجوان دوستو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کی صورت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جس قوم پہ عذاب بھیجتا ہے، فرمایا اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوف اور ڈر کے عذاب میں مسلط کر دیتا ہے۔ ڈر اور خوف، وہ اندرونی ڈر اور خوف ہو، بیرونی ڈر اور خوف ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، گھر میں ہو، خاندان میں ہو، کاروبار میں ہو، تو فرمایا کہ وہ امن والی بستی تھی، کانت آمینہ مطمئنہ، امن کا اور اطمینان کا گہوارہ تھی وہ بستی۔ تو جب اس بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان بستی والوں پر عذاب طاری کیا، ان پہ بھوک اور خوف طاری کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
نئے سال کا استقبال اس طرح فرمایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ بھئی ہم جہاں جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں کم از کم یہ تو سبق لے کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نئے سال کی آمد پر یہ دعا پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، نوجوانوں کو بتائیں گے کہ نوجوانوں معاذ اللہ 12 بجتے ہی ہوائی فائرنگ شروع کر دینا، آتش بازی شروع کر دینا، یہ یہود و نصارہ کا اور غیر مسلموں کا شیوہ ہے۔ مسلمان کا شیوہ یہ ہے جو ہی 12 بجے اور نئے سال کی آمد ہو، اللہ کے حضور اپنے لیے اور اپنی پوری کی پوری اپنی قوم کے لیے، پوری امت کے لیے دست بدعا ہو جائیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو نئے سال کی آمد پر ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔